والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنی بھی ہستیاں ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید تکمیل قرآن کریم کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ننھی منی پیاری بچی روحا سرفراز نے دوسری مرتبہ قرآن کریم کو مکمل پڑھ لیا ہے، مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انہوں نے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے والدین اور ان کے استاد محترم قاری محمد عمر صاحب، میں ان کو اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ مختصر سی دعائیہ تقریب ہے کہ تکمیل قرآن مجید ہوا ہے تو اس کے بعد چلے مختصر سی دعا ہو جائے گی۔ اس حوالہ سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے، جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے لوگوں کو۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، قرآن کریم کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ کسی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے کو بہتر نہیں کہا، سائنس کا علم حاصل کرنے والے کو بہتر نہیں کہا، طب کا علم حاصل کرنے والے کو بہتر نہیں کہا، بہتر کہا ہے تو رب کا قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بہتر کہا ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، وہ تم میں سے سب سے بہتر انسان ہے۔ قرآن کریم جتنی بھی دنیا کے اندر کتابیں ہیں
سب کتابوں کی سردار کتاب قرآن کریم ہے۔ پھر جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جو قرآن کریم کو فرشتہ لے کر آیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، وہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں روحہ سرفراز کو کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس محفل پاک کا، اس دعائیہ تقریب کا آغاز کریں۔ روحہ سرفراز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاخلاص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الفلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ سورۃ الناس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجتين
احسن انداز میں لفظ اور ادائیگی کی رعایت رکھتے ہوئے خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہی تھی روحہ سرفراز. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رب رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مطیع الرحمن کو کہ وہ آئیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بڑا یاد آ رہا ہے، بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ، بڑا یاد آ رہا ہے، بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ. شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ، شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ. بڑا یاد آ رہا ہے، بڑا یاد آ رہا ہے. نقشے گلاب بن کے نورانی خواب بن کے، نقشے گلاب بن کے نورانی خواب بن کے دل میں سما رہا ہے، دل میں سما رہا ہے سرکار کا مدینہ. بڑا یاد آ رہا ہے، بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ. شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ. بڑا یاد آ رہا ہے، بڑا یاد آ رہا ہے. آرام گاہ آقا حجرائے عائشہ کے، آرام گاہ آقا حجرائے عائشہ کے. نغمے سنا رہا ہے، نغمے سنا رہا ہے سرکار کا مدینہ. بڑا یاد آ رہا ہے، بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ. شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ. بڑا یاد آ رہا ہے، بڑا یاد آ رہا ہے. نسبت جو مل گئی ہے خاتم نبی سے اس پر، نسبت جو مل گئی ہے خاتم نبی سے اس پر. بڑا مسکرا رہا ہے، بڑا مسکرا رہا ہے سرکار کا مدینہ. بڑا یاد آ رہا ہے، بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ. شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ. بڑا یاد آ رہا ہے، بڑا یاد آ رہا ہے. جنہیں دیکھ کر ستارے ہیں بنے صحابہ سارے،
دیکھتا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے دہلیز دل پہ دستک یادوں کی دے کے ایسے دہلیز دل پہ دستک یادوں کی دے کے ایسے جیسے بلا رہا ہے جیسے بلا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے بادیں بہار بن کے جلوے ہزار بن کے بادیں بہار بن کے جلوے ہزار بن کے یاد آتا جا رہا ہے یاد آتا جا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے شہر نبی کا ارشاد ہر ذرہ محترم ہے شہر نبی کا ارشاد ہر ذرہ محترم ہے یہ سبق پڑھا رہا ہے یہ سبق پڑھا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ شافع حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے بڑا یاد آ رہا ہے دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد عدنان صاحب کو کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہمیں محظوظ فرمائیں. مفتی محمد عدنان صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا اعظم صاحب، قاری محمد رفیق صاحب، قاری عمر صاحب، اور انتہائی خوش قسمت والد محترم روحا کے جو یہاں پر موجود ہیں، سرفراز صاحب. مختصر سی اس مجلس میں جو مقصد ہے وہ شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ ہم اس بچی کے تکمیل قرآن پر یہاں مختصر سی تقریب میں جمع ہوئے ہیں. مقصد ہے کہ قرآن کریم کی تکمیل کے بعد دعا ہوگی، اور اس دعا میں ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو مقصود ہمارا یہاں پر برکات کو حاصل کرنا تھا، کوئی لمبی چوڑی گفتگو بھی نہیں ہے، مبارکبادیں ہیں اور دعائیں ہیں. تو سب سے پہلے تو اس بچی کو بہت زیادہ مبارکباد ہو کہ اس نے قاری عمر صاحب سے حرف بحرف قرآن کریم کو مکمل پڑھا، اور معلوم یہ ہوا ہے کہ 2 مرتبہ تکمیل ہو چکی بھی ہے. اور ویسے بھی امتحانات بھی اس کے لیے جاتے رہے، اور قاری عمر صاحب کی طرف سے جو میسج کے ذریعے اس کی تلاوت آتی وہ بھی سنی جاتی رہی. اور ابھی حال ہی میں اس نے جو ترجمہ کے ساتھ نماز کی کچھ چیزیں سنائی ہیں، کلمے جو ہیں ان کا ترجمہ سنایا ہے. تو اس کو سن کر بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس عمر میں قاری صاحب کی محنت کے ساتھ بچی نے عربی حروف الفاظ کے ساتھ ترجمہ بھی کچھ اس نے یاد کیا ہے اور اس پر بھی عبور حاصل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں کے اندر سب سے پہلے تو اخلاص نصیب فرمائے، ہماری نیت کا رخ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرے کہ میرے پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے اور سنانے کا مقصد رضا الہی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. ہمارے محترم ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں جناب سرفراز صاحب، ان کی بچی نے جو مکمل کیا ہے، تو ان سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ اس بچی کا مکمل ہوا ہے. آپ کے لیے اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی ڈگریاں ہیں ان کے لیے بھی کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس نے جتنے سال اس پر لگائے ہیں، آپ اس پر ضرور خوش ہوں کہ اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. اللہ کرے اس کو مزید اس میں ترقی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں کہ اس کو حفظ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جتنا بھی ہو سکے. یہ نہیں کہ مکمل حفظ کرنا، بلکہ جتنی صورتیں قاری صاحب جیسے اپنا ارادہ ظاہر فرما رہے تھے کہ میں نے جب ان کے والدین سے کہا کہ اب میری طرف سے یہ فارغ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی اس نے مزید پڑھنا ہے. تو یہ سن کر مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے والدین کا ابھی یہ ارادہ ہے کہ اس کو مزید ترقی حاصل ہو، مزید اس کو عروج حاصل ہو. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو سب سے پہلی بات ہماری تصحیح نیت ہے کہ ہماری نیت خالص اللہ کی رضا ہو اس میں، کہ ہماری بچی نے اگر آج قرآن کریم صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھا ہے تو کل کو یہ دوسروں کو پڑھائے گی اچھے الفاظ کے ساتھ. ہمیں تو یاد ہے نا کہ جب ہم خود مدرسوں میں آتے ہیں یا بچے مدرسوں میں داخلے کے لیے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی عورت سے پڑھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا. جب یہ آ جاتا ہے نا کہ کسی عورت سے اس نے پڑھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا. تو ماشاءاللہ جس طرح اس نے پڑھا ہے، جب یہ اور کسی بچی کو پڑھائے گی، اپنی کسی ساتھی کو سکھائے گی، اپنے سے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو پڑھائے گی، تو انشاءاللہ وہ جب یہ خود اچھا پڑھتی ہے تو وہ بھی اچھا پڑھیں گے. تو یہ اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور اس کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. تو ہماری نیت یہ ہے کہ ہماری بچی نے جو اچھا پڑھا ہے، اچھے طریقے سے اس نے یاد کیا ہے، الفاظ کو صحیح کیا ہے، تو اس کا اپنا قرآن صحیح ہوگا اور یہ دوسروں کو صحیح کرائے گی. نہ کہ ہم نے کوئی اس کا اشتہار لگوانا ہے یا ہم نے اپنے خاندان میں اپنی جو عزت افزائی کروانی ہے، بلکہ یہی اس کے لیے عزت افزائی ہے کہ یہ قرآن اس کا حق ادا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. اللہ تعالیٰ کو تو پسند وہی قرآن ہے کہ جس طرح نازل ہوا ہے ویسے پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ کو وہ قرآن پڑھنا پسند ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس طرح اس کے حق کو ادا کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے کسی شخص سے سنا، وہ تلاوت کر رہا تھا سورہ توبہ کی ایک آیت، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کو اس نے پڑھا انما الصدقات اروانی کے ساتھ بغیر مد کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو انہوں نے ٹوکا، وہاں پر کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھایا۔ تو اس شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی کہ آپ کو کیسے پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے پھر پڑھ کے بتایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو مد کے ساتھ پڑھایا تھا، ان کے یہاں پر اس کو لمبا کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھ رہے تھے تو نزید کا جو لفظ ہے وہاں پر صحابی روایت کرتے ہوئے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزید پڑھا تو ساتھ وہاں پر مد بھی کی، یعنی کہ ان کو لمبا کر کے پڑھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے، اور وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وقف کیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو وہاں پر ٹھہر کے وقف کیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت کو بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارا مقصود اس قرآن سے سب سے پہلے کہ ہم اس کے الفاظ کو درست کریں۔ قرآن کے جو مقاصد ہیں ان میں سے سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایمان لانے کے بعد اس کا پہلا حق کیا ہے کہ اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے، پھر اس کو سمجھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، اور سب سے آخر میں جو حق ہے کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو پہنچانا کیا ہے کہ پڑھنا بھی پہنچانا ہے اور سمجھنا بھی پہنچانا ہے۔ پڑھنا پہنچانا کیا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے صحیح الفاظ کے ساتھ سیکھا ہے، اس کو دوسروں کو سکھائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اور جو ہم قرآن سے سمجھتے ہیں اس کو دوسروں کو سمجھائیں گے۔ تو یہ قرآن کے جو حقوق ہیں ان کو ہم نے ان حقوق کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچی کو مزید ترقی عطا فرمائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس بچی کے لیے چند باتیں وہ یہ ہیں کہ ایک جملہ ہے عربی کا، ما وصل من وصلۃ الا بالحرمہ وما قطع من قطعۃ الا بترک الحرمہ، کہ جس نے بھی کوئی درجہ حاصل کیا ہے، جس نے بھی کوئی علم کے اندر ترقی حاصل کی ہے، جس نے کوئی مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے تو وہ عزت و احترام کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ترقی تب ہوگی، اس علم کا مقام و مرتبہ ہم تب سمجھیں گے جب ہم اس کے استاذ کا مقام و مرتبہ سمجھیں گے۔ ہم جن ذرائع سے اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں جب ہم ان کو عزت دیں گے، جب ہم ان کو احترام دیں گے، پھر اس علم کے اندر ترقی ہوگی۔ اور فرمایا وما قطع من قطعۃ الا بترک الحرمہ، کوئی بھی محروم نہیں رہا، علم حاصل کرنے والا کوئی محروم نہیں رہا، مگر وہی محروم ہوتا ہے جو حرمت کو ترک کر دیتا ہے، جو عزت و احترام نہیں کرتا، جو ادب و احترام سے دور رہتا ہے، وہ علم سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی اتنی محنت نہیں کرتا تھا پڑھنے میں، لیکن اساتذہ کرام کا جو ادب و احترام میرے اندر ہے کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1500 کتب کے مصنف ہیں، 1500 کتابیں انہوں نے تقریباً لکھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پڑھنے میں اتنی محنت کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن جتنا احترام اساتذہ کا اور مشائخ کا میرے اندر ہے کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میں کتنا اپنے اساتذہ کرام کا اور جن سے میں علوم حاصل کر رہا ہوں اور جن سے میں فیض حاصل کر رہا ہوں کا کتنا احترام کرتا ہوں۔ تو اس لیے اس میں جو شاگرد ہوتے ہیں، جو طالبات ہیں، جو طلبہ ہیں، ان کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ وہ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کا ادب و احترام کریں۔ والدین تو ماشاءاللہ بڑی عزت افزائی کرتے ہوں گے اور بڑے اچھے طریقے سے قاری صاحب کو مقام و مرتبہ ان کا دیتے ہوں گے، لیکن شاگردوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ یہ جس سے ہم نے سیکھا ہے یہ کتنا اونچا مقام ہے ہمارے لیے اس کا۔ تو اس لیے بچی کے لیے بھی اور جو بچے ان کے شاگرد ہیں یا کوئی ہمارے بھی شاگرد یہاں پر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقام و مرتبہ سمجھنا، ان کو عزت دینا، ان کو احترام دینا یہ لازم ہے۔ تو ہماری جو مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اس کی روحا کی والدہ یہاں پر موجود ہوں گی، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد
ان کی جو باقی رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ان کو بہت بہت مبارکباد کہ بہت اونچی ڈگری اس نے حاصل کی ہے۔ اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ نعمت شکر کرنے سے اور بڑھتی ہے۔ تو ہم بجائے فخر کرنے کے اس پر ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو ابھی دعا کر لیتے ہیں۔ دعا میں خاص طور پہ ہم جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو روحا کے والد محترم ہیں، ان کے چچا ہیں، ان کے جو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے۔ ہمارے جو اس محلے کے قاری صاحب ہیں، قاری عمر صاحب، ان کے والد محترم جن کا انتقال ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور تمام مسلمان جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم آنس وحشتنا في قبرنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا أجود الأجودين ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ، ہماری سیئات سے درگزر فرما یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی حسنات کو قبول فرما یا اللہ، ہماری اس مجلس کے اندر قرآن کریم پڑھا گیا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، اور جو ٹوٹی پھوٹی باتیں یا اللہ تیرے دین کے لیے کی گئی ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کا بیٹھنا یہاں پر قبول فرما یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، تمناؤں کو قبول فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ سب کو بخش دے، ان کی قبروں پر اپنی رحمت بخشش کا سایہ فرما دے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے۔ ہمارے ان بھائیوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کو بخش دے، ان کی قبروں پر اپنی رحمت اور بخشش کا سایہ فرما دے، ہماری سب کی ملاقات ان سے جنت الفردوس میں کرا دے یا اللہ۔ قاری عمر صاحب کے والد محترم جن کا انتقال ہوا ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے یا اللہ، ان کو بھی بخش دے، اس نوجوان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی یا اللہ بخشش فرما دے، ان کی جو سیئات ہم سے درگزر فرما دے، ان کی نیکیوں کو یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے دور فرما یا اللہ، پریشانیوں سے ہم سب کی نجات عطا فرما یا اللہ۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو تابعدار اور فرما بردار بنا یا اللہ۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا اللہ، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ۔ ہم کو وہ بھی عطا فرما جو ہم نے مانگا ہے، اور جو تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشمے نم، دیتی ہے صدا یہ چشمے نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگ
محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم